بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج میں حفاظت کی ذمہ داری کے عنوان سے کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حکمرانی بڑی عجیب چیز ہے، اور جب کوئی بندہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ اس سے بھی عجیب تر ہوتا ہے۔ لوگ اس کی تعریف میں واہ واہ کرنے میں اتنا شور مچا دیتے ہیں کہ اس شخص کو ارد گرد کا کوئی شور سنائی نہیں دیتا۔ لوگ اسے نوشیروان اور شیرشاہ کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں اور وہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ خام خواہ انہیں پمپ کر رہے ہیں، انہیں بنا رہے ہیں اپنا مطلب کہ یہ، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں اور آسانی سے ٹریپ بھی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں ایک قدیم کہانی ہے، بڑی قدیم، میں وہ سناؤں گا۔ ایک شیر ایک جنگل میں رہتا تھا، اس کے 3 مشیر تھے، ایک کوا، ایک چیتا اور ایک لومڑ۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتے تھے، واہ واہ سارا دن کرنے۔ ایک دن جنگل میں ایک اونٹ آ گیا۔ اونٹ پھر رہا تھا، اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، تو تینوں مشیروں نے اسے پکڑ لیا، بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بیچارے اونٹ نے کہا جی کہ میں راستہ بھول گیا ہوں اور آپ کے علاقے میں آ گیا ہوں، تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے، تم آزادی سے علاقے میں پھرو، جو کہے اسے کہو کہ میں شیر کا مہمان ہوں، تمہیں آزادی ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، جا کے جنگل میں سیر سور کرنے لگا، دائیں بائیں جنگل سے چیزیں کھائیں پھرا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کچھ دن بعد شیر بیمار ہو گیا، پھر بارشوں کا موسم بھی شروع ہو گیا۔ اب ایک تو وہ بیمار تھا، نکاہت کے سبب وہ چلنا مشکل تھا، دوسرا بارشوں سے زمین گیلی، چنانچہ شکار کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب شیر کے لیے بھاگنا دوڑنا اور ممکن نہیں تھا کہ وہ شکار کو قابو کر لے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑا سوچ بچار کے کہا جی کہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اونٹ آپ کے پاس پھر رہا ہوتا ہے، اسے پکڑیں کھا جائیں، تو یہ بڑے کام کی چیز ہے، آپ کے چند دن تو بڑے اچھے گزر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اور جب میں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں اور اسے مار ڈالوں۔ انہوں نے سمجھایا، نہیں، شیر نہیں مانا۔ 2 دن 4 دن گزر گئے تو حالات اور برے ہو گئے، کھانا بالکل ملنا بند ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ مشیروں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا شیر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اسے پیار سے اگر بات سمجھا دی جائے تو وہ اونٹ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں یہ بڑی بات مشہور ہے کہ ایک پاکیزہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، بھوکا سانپ اپنے انڈے کھا جاتا ہے، ایک بھوکا آدمی ہر برائی کر جاتا ہے، کمزوری بے رحمی کو جنم دیتی ہے، کمزور ہمیشہ بے رحم ہوتے ہیں، شرابی تھوڑا سا عقل سے ماورا بندہ، حریص، خوفزدہ، جلد اور عاشق لوگ کبھی صحیح کام نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے مقولے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن پھر پوچھا کہ دیکھو کوئی شکار ملا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی شکار نہیں ملا، ہم نے بڑی کوشش کی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک فطری حل ہے۔ اس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اونٹ کو کھا لیں۔ انہوں نے کہا یار میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ یہ نہیں ممکن، وہ میری حفاظت میں ہے، اور جو چیز میری حفاظت میں ہے نا اسے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی اگر اونٹ خود پیش کر دے کہ مجھے کھا لو، بادشاہ کہتا پھر تو سوچا جا سکتا ہے۔ بہت
وہ آ گئے مشیر، تینوں نے بیٹھ کے ان سے میٹنگ کی کہ یار بادشاہ کا برا حال ہے، تو ہم چاروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں کھا لے، لیکن وہ تو بادشاہ ہے، اس کا مرنا تو قومی نقصان ہوگا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مر جائے بھوک کے اور ہم اسی طرح پھرتے رہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا ہے کہ جو ہے نا شیر سے بات کی جائے۔ شیر سے ایک دفعہ انہوں نے بات کی تو شیر نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، نہ زمین کے احتیاط، نہ سونے کے احتیاط، نہ مویشیوں کے، نہ کوئی دوسرے احتیاط عظیم تر ہوتے ہیں۔ عظیم تر عطیہ حفاظت کا عطیہ ہے، اور وہ شخص جو پناہ گزینوں کو پناہ دیتا ہے، رب العزت اس کی ہر خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ اب وہ پھر شیر کو کہے جی ہم تو مان گئے کہ آپ حفاظت کر رہے ہیں، لیکن وہ خود بیچارہ چاہتا ہے کہ آپ بھوک سے نہ مرے، تو وہ خود پیش کرنا چاہتا ہے، ہم اسے لاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں، اگر وہ خود مان جاتا ہے تو آپ نے کہا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو چاروں اکٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس آئے۔ لومڑ نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، میں حاضر ہوں، آپ میرا گوشت کھا لیں۔ اس نے کہا نہیں، تو میرے دوستوں میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کوے نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے پارٹنر جو اس کا تھا چیتا، اس نے کہا، تو چیتا، لومڑ اور کوا تینوں کوشش کر کے انہوں نے زبانی بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بیچارہ اونٹ سیدھا سادہ، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ چال کیا چلی جا رہی ہے، اس نے سر آگے کر دیا۔ اس نے کہا جناب یہ تو ان میں گوشت تھوڑا تھوڑا ہے، میں دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا غلام حاضر ہوں اور میں خود کو پیش کرتا ہوں، گوشت بھی بہت ہے، آپ مجھے کھا لیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم جھپٹا اور اس کا پیر پھاڑ دیا۔ چنانچہ ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سارے حکمران ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں، ہماری اقتدار کی، ہماری دولت کی، ہمارے ملک پہ ایسٹس کی، عوام کے حقوق کی، ان سب چیزوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ لیکن 75 سالوں میں پچھلے ہمارے سارے حکمران کسی چیتے، کسی لومڑ یا کسی کوے کے نرغے میں رہے ہیں، انہوں نے اسے گھیرے رکھا ہے، اور آخر پہ یہ جو سادہ لو عوام ہے جو آپ کو اونٹ کی طرح بیچارے سادے سے نظر آتے ہیں، ان کا ہی پیٹ پھاڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہی اونٹ والا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ 75 سال سے یہی نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا، نہ انداز حکمرانی بدلے گا، نہ مشیروں کے چال چلن۔ عملاً یہ ملک جو ہے نا، کتوں، لومڑوں، چیتوں اور کووں اور اس طرح کے جو جانور ہیں، عملاً وہ جانور ہی میں انہیں کہوں گا، انہی کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اور اس سے حکمران کوئی بھی آئے وہ اسے ٹریپ کرنا جانتے ہیں، اس لیے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اصل چیز جو ہے وہ علم ہے، جو ذہن کو اور شعور کو جلا بخشتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ترجیح کبھی بھی علم نہیں رہی، وہ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، یہ لومڑ یا چیتے یا کوے انہیں مزید مائل کرتے ہیں اور انہیں کسی دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جب تک علم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ علم جہالت کا دشمن ہے، مکاری کا دشمن ہے، غربت کا دشمن ہے، سرمایہ داری کا دشمن ہے، جاگیرداروں کے دشمن ہے، مخدوموں کا، ٹوانوں کا، ان سب کا دشمن ہے، پیروں کا دشمن ہے، بڑے بڑے جو گدی نشین ہیں ان کا دشمن ہے۔ شہروں میں تو صورتحال بہتر ہے، لیکن آپ شہروں سے ذرا ہٹ کے نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کچھ خاص وڈیرے ہیں، ان وڈیروں نے پورا علاقہ یرغمال کیا ہوا ہے۔
اور علاقے کو اونٹ کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، لوٹ مار ان کا وصف ہے۔ تو دعا کریں کہ اس ملک میں علم آ جائے، آپ بھی کوشش کریں علم کو فروغ دیں، کیونکہ علم جب لوگوں تک پہنچ گیا تو نہ صرف یہ کہ تبدیلی آئے گی، بلکہ شاید لوگ اگلا پچھلا حساب بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر جائیں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا جائیں، آپ سے رابطہ رہے گا اور ملاقات رہے گی۔ اللہ حافظ۔